کی تصاویر پاک محرم کے فیس بک سے مل جائیں گی۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ، بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 124۔ اللہ اپنے اس کلام میں تاریخ ابدیت کی سب سے بڑی شخصیت کو سب سے بڑا اعزاز عطا کر رہا ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کبھی رسالت کہلاتا ہے اور کبھی ابدیت کہلاتا ہے۔ رسالت وہاں سے یہاں کا تعلق ہے اور ابدیت یہاں سے وہاں کا تعلق ہے۔ لہذا کچھ ایسے منظر بھی نظر آئے جو بظاہر رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہیں، مگر ابدیت میں ان کا مقام ممتاز ہے۔ حضرت خضر رسول نہیں تھے، مگر ابدیت میں ایسے تھے کہ رسول کے استاد قرار پائے۔ تو وہ رشتہ کہ جو ابدیت کا رشتہ ہے، اس کی جاذبیت، اس کی کشش، اس کا مقام، اس کی حیثیت بہت ہی منفرد ہے۔ ہم بھی روزانہ کئی مرتبہ اشہد ان محمدن عبدہ پہلے کہتے ہیں، رسولہ بعد میں کہتے ہیں، یعنی
ابدیت کا جو مقام ہے وہ سبب ہے کہ رسالت کا مقام شدید ہوتا چلا جائے۔ اچھا، یہ بھی یہیں روشن ہو کہ ہر عبد بھی رسول نہیں بن سکتا، یا میں لفظوں کو بہتر کروں کہ جس کی عبادت ظاہری ہو، اور ذرا بہتر کرتا ہوں، عوام کو حق نہیں ہے کہ کسی کی ظاہری عبادت دیکھ کر اسے افضل مان لے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے بھائی۔ کیونکہ ہماری نگاہیں، ہماری دید، ہم جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ معیار نہیں ہے، وہ کسوٹی نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ نیات کا ہے، مسئلہ نیتوں کا ہے۔ نیت جیسے خالص ہوتی چلی جائے گی، عبادت اتنی ہی وزنی ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہر نمازی کا حال علیحدہ ہے۔ کیا معلوم کہ جو آگے بظاہر پیش نماز کھڑا ہو اس کی نماز واپس ہو جائے، اور جو تیسری صف میں ہے اس کی نماز معراج مومن بن جائے۔ معاملات تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ تو فیصلہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی عزاخانے کی ایک مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ فیصلہ وہ کرے گا کہ جس کا علم وسیع ہوگا، اور علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، علم نور ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں۔ وہ جو کشف حقائق، وہ جو رموز و اسرار سے آگاہی ہے، وہ جو حقیقت بینی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جو سب نہیں دیکھتے، ان منزلوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان لوگوں کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں۔ علم سبب ضرور بنتا ہے کہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ علم، بعض اوقات یہی علم وبال جان، یہی علم حجاب اکبر، یہی علم جہالت کا سبب، یہی علم فساد کا سبب۔ ایک حدیث ہدیہ کی میں نے صبح کی مجلس میں، رب عالم قد قتل جہلہ، کتنے ہی عالم ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہر ایک کو اللہ نے جو مقام دیا ہے تو اب اسی پر چھوڑا جائے۔ جب ہمارا یہ حال ہے، شاید اشارے کافی ہیں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے طے کریں گے کسی کو اپنا بڑا؟ ہم اپنے لیے کسی کو رہنما کیسے طے کریں گے؟ مسئلہ مادی حقوق کی بحالی کا نہیں ہے، مسئلہ سماجی انصاف کی فراہمی کا نہیں ہے، مسئلہ تدبیر سماج کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخصیت اس درجے پر فائز ہو تو اسی کا حق ہے کہ وہ تدبیر سماج کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے، وہ معاشرتی انصاف کے لیے بھی کوششیں وہی کرے، اس لیے کہ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا معیار فہم جب الہی ہوگا، للہی ہوگا، من جانب اللہ ہوگا تو یقیناً وہ معیاری ہوگا۔ لیکن بات تو اس مادی دنیا سے ماورا، اس مادی دنیا سے ہٹ کر ہے، یا اس سے بلند تر ہے۔ اگر کائنات کے اندر اس مادی دنیا کا فیصد نکالا جائے، توجہ، پوری کائنات میں اس مادی دنیا کا اگر فیصد نکالا جائے تو کتنا فیصد بنتی ہے یہ مادی دنیا؟ لہذا جو ہادی برحق ہوگا، جو من جانب اللہ رہنما ہوگا، جو نبی، رسول اور امام بنے گا، وہ اس مادی دنیا کے اندر محدود
بنا کر نہیں بھیجا جا رہا. کتنی عرصے کی ہے یہ؟ حضرت نوح جیسی شخصیت علیہ الصلاۃ والسلام 2500 سال جینے کے بعد جب ملک الموت انہیں لینے کے لیے آیا تو پہلے تو اس سے کہا کہ کل آنا. جی موت اختیاری کے مالک تھے نا. اور پھر جب وہ آیا تو کہا کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کو مارتا ہے؟ تو انہوں نے بھی جا کے یہی کہہ دیا اللہ سے. تو اللہ نے کہا جا کے کہو کہ کوئی محبوب اپنے محب سے ملنا نہیں چاہتا. تیار ہو گئے. تو تیار ہو گئے چلنے کے لیے. تو فرمان لگے میں دھوپ میں کھڑا ہوں, ذرا سائے میں آنے دو. تو 2 قدم آگے آئے, سائے میں آئے. تو ملک الموت نے پوچھا کہ کتنا عرصہ زندگی گزاری, کتنی ہے یہ, کتنا فیصد بنتا ہے اس کائنات میں حیات عالم میثاق کی, حیات عالم دنیا کی, حیات عالم برزخ کی, حیات عالم آخرت کی. ان تمام حیات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کتنا فیصد بن رہا ہے یہ دنیا, یہ دنیاوی حیات. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اتنا ہی رہا ہوں دنیا میں جتنا ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں. جی یہ تو میں ہرگز یہ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, یعنی اصول مکتب سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اصول دین کے تقاضوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جسے اللہ حاکم بنائے گا, جسے اللہ نبی رسول اور امام قرار دے گا, وہ صرف ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ صرف ہمیں شرعی مسئلے بتانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ ہمارے حجوں کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گا, بلکہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, جس گھرانے سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے نزدیک ہر عبادت سے بڑی عبادت سیاست سماج ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, خلق الہی کے کام آنا ہے, مخلوق پروردگار کی خدمت کرنا ہے. یہ کسی بھی عبادت سے بڑی عبادت ہے. میں اگر کہہ دیتا تو شاید مجھے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی روک لیتا, میرا اگر اپنا جملہ ہوتا. یہ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے. زیارت جامعہ میں ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے امام علی نقی فرماتے ہیں انتم ساسۃ العباد, اے اہل بیت آپ بندگان الہی میں اللہ کی طرف سے تدبیر کرنے والے بنائے گئے ہیں. امور مخلوق کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے, خلق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے. مگر کیا کریں کہ کچھ ناکام سیاستدانوں نے اسے اتنا بولا یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جیسے لفظ عشق بدنام ہو گیا نا, عشق یہ بدنام کر دیا کچھ ناکام عاشقوں نے, کچھ عشق مجازی کے شکاروں نے, کچھ ان لوگوں نے اس لفظ کو بدنام کیا جنہیں خود لفظ عشق کا پتہ نہیں ہے. عشق کی 2 قسمیں ہی نہیں ہیں میرے عزیزوں, میرے بچوں, مجازی اور حقیقی. ادیب حضرات تشریف فرمائیں, خفا ہو جائیں گے کیونکہ ان میں سے بہت سو کا زور تو عشق مجازی پر ہی چلتا ہے. 2 تقسیم ہی نہیں ہے عشق کی. عشق تو عشق ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ حلال کھانا ہے, یہ حرام کھانا ہے, یہ جائز پانی ہے, ناجائز پانی ہے. عشق توجہ, عشق حقیقی کا مقدمہ ہے عشق مجازی. 2 برابر کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ ان دونوں عشقوں کو دونوں برابر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا حیثیت ہے عشق مجازی کی کہ اسے برابر میں رکھ دیں عشق حقیقی؟ یعنی جس عشق کے اندر علی نظر آئے, جس عشق میں حسین نظر آئے,
جس عشق میں عاشق اللہ ہو جائے اس عشق کو برابر میں رکھ دیں عشق مجازی کے، جہاں سوائے گندگیوں کے دھوکے فریب کے کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب رہوں۔ عشق مجازی کو برابر میں نہیں رکھو عشق حقیقی۔ عشق ایک ہی، ہاں اگر اس کو کوئی، کیونکہ وہ فطریات کا حصہ ہے، کیونکہ وہ انسانی جو ہے وہ معاملات جبلتوں کا مسئلہ ہے، تو اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا، مگر اسے بالکل برابر میں برابر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کو اس کے طول میں لے آئیے۔ کسی کو کسی کی خاطر مرنے کا اگر دل کر رہا ہو، کسی کو کسی کی خاطر اگر جینے کا دل کر رہا ہو، کسی کو کسی کے دیکھنے کا شوق ہو رہا ہو، تو اسے اس کی لائن میں لے آؤ کہ جسے دیکھنا ہی حقیقی آنکھوں سے ہوتا ہے، جس کو دیکھنا ہی ثواب ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس کی طول کے اندر لے آیا جائے اس کو۔ جی وہ سوئی برابر سرے سوزن، وہ جو خون لیا جاتا ہے وہ کوئی 10 بوتلوں خون کا پتہ بتاتا ہے۔ وہ سرے سوزن خون، جی وہ سرنج جو معمولی سے ایک ڈاٹ لیتے ہیں، اب تو وہ بہت سی بیماریوں کے لیے صرف ایک قطرہ لیا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ وہ ایک قطرہ خون 10 برابر خون، جو 10 بوتلوں کے برابر جو خون بدن کے اندر ہے، اس کا پتہ بتا دیتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں۔ اگر جاننا ہے کہ عشق حقیقی کی خاطر یہ جی سکتا ہے تو بہرحال زلیخا بھی عشق مجازی سے حقیقی کی طرف گئی ہے، برابر نہیں ہے۔ تو بحث اور عنوان گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ جسے نبی رسول اور امام بنائے گا تو پھر اس کے ہاں وہ کمال ہوگا کہ وہ حقائق بین ہوگا، حقیقت بین ہوگا، حقائق کو جانتا ہوگا۔ وہ صرف 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا، جی 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا۔ وہ صرف ہمیں حج اور روزے رکھوانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف قرآن پڑھانے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کام بہت وسیع ہے۔ اس کا کام انسان بنانا ہے، اس کا کام معاشرہ سازی ہے۔ البتہ دقت میرے ساتھ ہے، میں آمادہ ہو رہا ہوں آپ کی دقت کی وجہ سے۔ البتہ 2 رکعت کا 2 رکعتی امام، میں تو اس ممبر کی ترجمانی کروں گا نا، جو میرے بھائی میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں وہ ہماری بات بھی تو سنیں۔ ظاہر ہے وہ سنتے آتے ہیں سال بھر، تو کبھی کبھی جب یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، تو ان کو کچھ پیغام یہاں سے جائے گا۔ 2 رکعت نماز فقہ ہے، اہل بیت میں وہی پڑھا سکتا ہے جو عادل ہو، جبکہ جماعت کی نیت پیچھے کھڑے ہونے والے کو تو کرنا پڑتی ہے، آگے کھڑے ہونے والے کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ میری مراد پیش نماز یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں جماعت، سوائے نماز جمعہ کے، سوائے نماز عیدین کے، نماز عیدین اور نماز جمعہ کے علاوہ روزانہ پنجگانہ نمازوں میں پیش نماز کے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں جماعت پڑھا رہا ہوں۔ لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے 2 رکعت نماز کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ مثلا اگر اپنی بھی پڑھ رہے ہیں نا اور 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں تو جماعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں جو 2 رکعت کا امام ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر عادل نہیں ہے تو صلوا خلف کل امام بر او فاجر، یہ یہاں کی آواز نہیں ہے۔ ہر پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہو یا کردار کا کمزور ہو، ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، عادل ہونا ضروری ہے۔ کتنی دیر کی نماز تھی؟ 2-4-5 منٹ کی۔ 2-4-5 منٹ کی نماز کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ میں لفظ اور سجا لوں،
جی جز وقتی امام کے لیے تو عادل ہونا ضروری ہے، کل وقتی امام کے لیے معصوم ہونا ضروری کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی دقت چاہوں گا، ایک بات میں نے کر دی ہے، اسے کچھ اور اس سے ایک پیغام میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کھڑا کر دیجئے، چاہے داڑھی چھوٹی ہو داڑھی بڑی ہو، محترم عزیز میری جان، اور شاید داڑھی نہ بھی ہو۔ جی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، جو میں نے کما نقل اپنے ترجمان بیان کیا کہ ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ ہے، تو چاہے داڑھی نہ ہو اس کے بعد بھی آپ پیچھے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ کون سی فضیلت ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات اس سے بہتر پڑھ دیجئے، ماشاءاللہ۔ نبی رسول اور امام کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہی اللہ کی طرف سے نبی رسول اور امام بنے گا کہ جو یقین کی منزل پر فائز ہوگا۔ آج کا مضمون شروع کر رہا ہوں، تمہید میری یہاں مکمل ہوئی۔ جو یقین کی منزل پر فائز ہوگا اللہ اسے ذمہ داریاں دیتا ہے۔ یقین ان بچوں جوانوں کے لیے جلدی جلدی تقسیم کر رہا ہوں کہ یقین کی 3 مرحلے ہیں، اسے مراحل کہا جائے تو بہتر ہے، تقسیم نہیں ہے، قسمیں نہیں ہیں، مراحل ہیں۔ علم الیقین، سنی بھی بات آپ کی، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین، آج نشر پارک میں سلام کس نے پڑھا؟ تو جنہوں نے پڑھتے ہوئے ابھی میسم کو دیکھا انہوں نے کہا جی میسم نے پڑھا۔ یہ ہے خبر سن کر علم، اور ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ایک مرتبہ خود پڑھنے والا، بھائی میں نے پڑھا ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ اس نے نہیں پڑھا، وہ کہے گا جی میں نے پڑھا ہے، کوئی مانے نہ مانے میں نے پڑھا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ سب ایک طرف ہو جائیں اور وہ اکیلا بھی کھڑا ہو تو پہاڑ کی طرح ڈٹا رہتا ہے، وہ حق الیقین والا ہوتا ہے۔ کوئی اس کی بات کو مان ہی نہیں رہا، کوئی ایک بھی نہ مانے اور وہ اکیلا آواز دیتا رہے، وہ ہوتا ہے کہ جو حق الیقین والا ہوتا ہے۔ حق الیقین، یقین کی کیفیت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے بعد امامت عطا کی ہے، مگر یہ امامت دینے سے پہلے اس نے حضرت ابراہیم کے یقین کو مضبوط کیا ہے۔ یقین جب تک مضبوط نہیں ہوگا ہم تمہیں امامت کے منصب پر نہیں بٹھائیں گے۔ اب وہ یقین کیسے حضرت ابراہیم کا اللہ نے مضبوط کیا؟ 2 آیتیں سامنے کی ہیں حضرت ابراہیم سے متعلق، اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے آئے ہیں۔ کذالک نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین۔ ہم نے ابراہیم کی آنکھوں کو کھولا تاکہ وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ دیکھ لیں اور جو زمینوں میں ہے وہ دیکھ لیں۔ بظاہر آسمانوں میں ہر ایک کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے ایک تہ کے، ایک آسمان کے، مگر سماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا، زمین کے اندر جو کچھ ہے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا۔ اور کیوں؟ لِیَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دکھا دیں تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ بھائی آیت کا لطف لیجئے گا، لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا آیت ہی نہیں بتا رہی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو صاحبان یقین ہیں؟ اچھا، یقین ایک آیت یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کے یقین اللہ نے پہلے ان کا یقین مکمل کیا ہے۔ ایک دفعہ تو خود کہہ دیا انہوں نے، دقت ہے، ایک دفعہ تو خود فرما دیا حضرت ابراہیم نے، یا اللہ رب کیفا تحیی الموتى ارنی رب ارنی کیفا تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا، میری آنکھوں کو دکھا کہ تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہ ہڈیاں، یہ کھوپڑیاں، یہ جو قبرستانوں سے نکلے ہوئے اعضاء، یہ جو ڈھانچے نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یا اللہ انہیں تو کیسے زندہ کرے گا۔ قالا، تو اللہ کا جواب آیا، لم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ بلا، میں مومن ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں مومن ہوں مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اچھا، خود اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ مومن ہونا اور ہے، موقن ہونا اور ہے۔ ہر مومن موقن نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف رکھتا ہوں، ورنہ ایمان کے درجے بیان ہو تو اور تھوڑا سا روشن ہو جائے مفہوم، کہ ہر مومن موقن نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر چلتا پھرتا انسان نہیں ہے۔ خبردار، جس کے دو ہاتھ پیر ہوں، جس کا حلیہ آپ جیسا ہو، اسے انسان نہ ماننا۔ یہ علی مولا کی زبان ہو رہی ہے۔ علی مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کب ہے؟ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ آج کیونکہ حضرت علامہ قائد ملت جعفری، علامہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا روز شہادت بھی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ توجہ کر لی۔ یہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اچھا، یہ کیفیت مردوں کے ایک رستہ، میں ان محترم مجمع میں بیٹھے ہوئے اپنے کمسن ساتھیوں کو کہوں گا کہ ذرا توجہ کیجئے، ایک رستہ یقین بڑھانے کا ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں جلدی آسانی سے جو ہمیں فراہم ہو سکتا ہے وہ مردوں سے متعلق تحقیق ہے۔ جنازوں سے متعلق تحقیق اپنی بڑھائیے۔ میرے پاس خود ایک کتاب ہے، 500 وہ اجساد، وہ جنازے جو کوئی 200 سال بعد، کوئی 600 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، جی کوئی 30 سال کے بعد قبر سے نکالا گیا اور جنازہ تازہ۔ اجساد جاویدان کے نام سے ایک کتاب میرے لائبریری کے اندر موجود ہے، اس کا اردو بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اصل وہ اردو میں نہیں ہے۔ وہ ان جنازوں کے احوال اور سندیں اور ان کے حوالے لکھے ہیں کہ کس کس کا جنازہ ایسے کس مدت کے بعد نکلا تو وہ تازہ جنازہ ہے۔ میڈیکل سائنس کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جدید علوم سے آراستہ میرے بچے جوان ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک جگہ پر آ کے تو ماننا پڑے گا نا کہ غیب بھی کچھ ہے۔ وہ جو یؤمنون بالغیب ہے نا قرآن میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی یہ جو متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر یقین، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ غیب پر ہمارا ایمان، اچھا یہ میرا اور آپ کا ہی نہیں، انبیاء کرام نے بھی مردوں سے متعلق اپنا یقین بڑھایا ہے۔
یہ آپ کبھی اس پہ غور کریں، کیسے ممکن ہے کہ ایک جنازہ اتنی مدت کے بعد، آپ کی سائنس یہ کہتی ہے، جدید طب یہ کہتی ہے کہ اسے مزمحل ہونا چاہیے، اسے منتشر ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کو تبدیل ہو جانا چاہیے، یہ ویسا ہی نہیں رہ سکتا. سائنس نہیں مانتی اس بات کو. سائنس تجربات کا علم ہے اور ہم غیب کے علم کی بات کر رہے ہیں. ہرگز میری مراد سائنس کی مخالفت بھی نہیں ہے، میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سائنس اپنی حدوں میں رہے یہ بھی کہنا میرا حق ہے. کہ جو سائنس نہیں سمجھ رہی ہم نہیں مانیں گے، یہ اپنی حدوں سے نکل رہی ہے. اچھا وہ تو نکلے نہ نکلے، دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم زیادہ ہے. یعنی جو سائنس والے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں سائنس نے نہیں بولا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پڑھنے والے بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے سائنس کی مخالفت نہیں ہے، علم طب کی مخالفت نہیں ہے، مگر ہر علم کو اپنی حدوں میں رکھا گیا ہے. وہ واحد علم ہے جو قرآن کا علم ہے، کہ اگر ذرا سا بھی آصف برقیہ کے پاس آ جائے تو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لے آئے. ہم تو علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی اب ان کو اگر ان کے پاس مائک ہوتا تو سب ان کا جواب دے دیتے. ایک صلوات پڑھ لیجئے نبی کی ذات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میں اپنی بات روشن کرتا جا رہا ہوں اپنے بچوں کے اوپر کہ مردے جنازوں کے اوپر یہ غور، میں نہیں کہہ رہا کہ قبرستان جا کے کتبے پڑھ کر ہم آ جائیں، نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ یہ تحقیق کریں کہ آخر یہ کیسے ہے، اور پھر جب ہماری تحقیق کا دروازہ آخر پر پہنچ کے بند نظر آئے اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب. پھر آغاز ہوتی ہے گفتگو کہ تم نے سمجھنے کی کوششیں کر لی، سارے وسائل استعمال کر لیے، اساتذہ سے پوچھ لیا، تمام تر تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر قرآن تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. حضرت عزیر گزر رہے ہیں، یقین کی منزلیں دیکھیے آپ. حضرت عزیر گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ مردے، ہڈیاں، کھوپڑیاں، پورا شہر الٹا ہو گیا ہے اور جنازے قبروں سے باہر آ گئے ہیں اور مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. تو فرمانے لگے کہ یا اللہ کیسے انہیں زندہ کرے گا، یہ دوبارہ سے کیسے زندہ ہوں گے. تو حضرت عزیر پر اللہ نے نیند طاری کر دی اور 100 سال تک سوئے رہے. اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے، زندہ نہیں بیدار ہوئے، تو جس گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے اس کا ڈھانچہ برابر میں پڑا ہوا تھا جہاں اسے باندھا تھا قریب میں، اور وہ جو 2 روٹیاں رومال میں باندھ کر رہے تھے وہ تازہ تھی. تو اللہ نے جواب دیا، کہ ایسے ہم زندہ رکھتے ہیں اور ایسے ہم مارتے ہیں. وہ جو گدھے کا ڈھانچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ مارنے والے ہم ہیں، اور روٹیوں کی تازگی بتا رہی ہے کہ حیات دینے والے ہم ہیں. یہ قرآنی واقعہ ہے نا، حضرت عزیر کا واقعہ. تو خود سرکار کے پاس آ گئے تھے، ایک شخص آ گیا ہڈی لے کر ایک مردے کی، اور نبی کے سامنے ہی اسے آ کر پیسا. اس نے ایسے مٹھی لے کر اس کو پھونک ماری، وہ اڑنے لگی. اس کی مردے کی ہڈی کی راکھ جو ہے، ذرات وہ فضا میں اڑنے لگے پھونک مارنے پہ. تو کہنے لگا یہ کیسے زندہ کرے گا اللہ. ویسے اس انداز سے بات کرنے والوں کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے. سوال کرنا اور ہے، مذاق بنانا اور ہے. بچوں جوانوں، اگر کبھی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا تمہارا مخالف بھی ہو تو اس سے بات کرتے وقت ادب کا خیال رہے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو نبی نے ایک جواب دیا. وہ جواب میں پہلے
بیان کر دوں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مثال پہلے میں عرض کر لوں. سرکار کا جواب، اس کی تفسیر کے اندر میرے استاد محسن قراتی نے یہ مثال دی. مجلس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہے جن کے گھر میں دودھ دینے والے جانور ہوں گے. یہاں نہ صحیح گاؤں میں ہوں گے، ان کے اپنے علاقوں میں ہوں گے. جی مکھن جمع کر کے دودھ جمع کر کے مکھن نکالا جاتا ہے. جب مکھن نکالا جاتا ہے تو مکھن وہاں نظر نہیں آتا، بہت دیر تک اسے بلونا پڑتا ہے ایک گھڑے میں، ایک مٹکے میں، اور بلونے سے، اور پھر اس کے بعد اس کے ذرات جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے کچھ دیر پہلے تک، پھر وہ نظر آتے ہیں اور پھر ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. وہ ادھر ہی ہوتے ہیں اور بار بار وہ قریب آ کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں نکال لیا جاتا ہے. قرآن نے کیسے مردوں کو دوبارہ سے ہڈیوں کو ایک جگہ کرے گا اللہ، اور دوبارہ سے بدن بنیں گے اور پھر دوبارہ سے ان میں روح آئے گی اور دوبارہ سے وہ باہر آ جائیں گے، اسے قرآن نے آواز دے کر کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. توجہ کر لیا آپ نے؟ سرکار نے جو جواب دیا، قربان جائیں نبی کے بال بال، نبی کے ناخن پاک پر. سرکار نے جواب دیا، اللہ نے نبی کو وحی کی اور وہی جملے نبی مکرم نے اس کو جواب کے طور پہ فرمایا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو جس کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. حضرت ابراہیم بھی یہی سوال کر رہے ہیں، رب ارنی کیفا تحیی الموتی، یا اللہ مجھے دکھا. یہ دیکھنے کا جو شوق ہے نا، یہ شوق بہرحال ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب اگر ایک نبی نے بول دیا ہو کہ مجھے دکھا، تو دکھانا دیکھنا اب ظاہر ہے یہ فطرت کے خلاف تو ہے نہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم بغیر دیکھے کیسے مان لیں؟ یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایک کیفیت ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرحلہ ہے. جی ہر چیز ہر اعلی رویت سے نہیں دیکھی جا سکتی. جی بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھنے کے لیے کچھ آلات کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک قدرتی آلہ ہے جسے آنکھ کہتے ہیں، ایک وہ دوربین ہے کہ جسے آپ، اور پھر اس دوربین میں بھی کچھ اور معیاری اور زیادہ جدید چیزیں ہیں کہ جو شاید بہت جی اب یہ جو اصطلاحیں میں یہاں ممبر سے اس لیے نہیں کہوں گا کہ میری لائن نہیں ہے، اور پھر اسی مجمع میں سے کوئی میسج چلے گا کہ جب بولنا نہیں آتا تھا تو بولے کیوں تھے، تو اس لیے بس بات پہنچ گئی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا. تو وہ جو مشینیں ہیں، میری جان میرے عزیز تم لگا لینا بعد میں نعرہ، یہ جو آلہ، ہر دیکھنے والا آلہ کیا کچھ نہیں دکھا دیتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا وہ اس دوربین سے نظر نہ آئے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس دوربین سے نہیں اس دوربین سے نظر آ جائے. یعنی شاید مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو چکا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی دوربین سے نہ دیکھی جا سکے، مگر ہر چیز دیکھی نہیں جا سکتی. یعنی قوت بصارت بڑھانا پڑتی ہے تب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر قوت بصارت کم رہ جائے تو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں، کہاں آپ کی میری آنکھ، کہاں علی کی آنکھ. ہر آنکھ تو ہماری بھی نہیں دیکھ پاتی، ہم جیسوں کی بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن جس کی آنکھ اللہ نے بنائی ہو. بھائی ایک شخصیت کے سامنے 1 2 4 6 دفعہ نہیں، جب 10 دفعہ ایسا ہوا، نام بہت بڑا ہے،
نام بہت بڑا ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات سے یہ سوال کیا ہے کہ یا علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ کے جواب دیا کریں۔ روایت ہے ینابع المودہ میں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب، بہت بڑا نام ہے، نام میں ضرورت نہیں سمجھ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اور کئی دفعہ جب دیکھ لیا انہوں نے کہ فوراً جواب دیتے ہیں علی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جلدی جواب دیتے ہیں، اس کو آپ سوچ کے جواب دیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بے ساختہ انہوں نے کہا 5۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں آپ نے سوچا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تو اب مولا کائنات نے جو فارمولہ دیا ہے، فرماتے ہیں انا اسرع ما لا یخفی علیہ، جو چیز مجھ پہ مخفی نہیں ہے میں اس میں عجلت سے کام لیتا ہوں۔ جی میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو جب حضرت نے فرمایا نا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، تو فرمانے لگے 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے بتایا ہوتا، کہنے لگے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا جیسے اس میں آپ نہیں سوچتے، یہ آپ پر روشن ہے، علی پر کائنات روشن ہے۔ دیکھنا یا اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو آواز آئی اللہ کی فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے، ذبح کیجئے، قیمہ کیجئے، ان کے قیمے کو مخلوط کیجئے، پھر 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر وہ مخلوط قیمہ جا کے رکھ کے آ جائیے، ہر ایک کی چونچ پکڑ کے آواز لگائیے، اور پھر دیکھیے کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم نے دیکھا ہے۔ تو یہ دیکھنے والا مرحلہ، اب یقین جس کا ہے، اور جو یقین حق الیقین والی کیفیت، جی وہ اللہ کی جانب سے ذمہ داریاں اس کو سونپی جائیں گی۔ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا بھائی۔ معیار امامت ذرا دیکھ لیجئے تو پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی الجھنیں خود دور ہو جائیں گی۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے سے گریز کروں گا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ خبردار عشق مجازی کو اس کی عشق حقیقی برابر میں نہیں رکھیے، بہت رکھنا بھی ہے سمجھنے کے لیے، تو عرض میں نہیں طول میں رکھیے۔ طول میں اگر رکھیں گے تو عشق مجازی کا جواز ہوگا سوچنے کا، تاکہ اس کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے قرآن کی مثال حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ جو بعد میں عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے ہی عزیزان گرامی، جس کو علی کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو نہیں بٹھائیے، اور یہ جو درد کے ساتھ میں نے کہا ہے نا، یہ درد اس وقت بڑھے گا جب یہ مفہوم روشن ہوگا کہ وہ کہاں اور علی کہاں۔ اچھا وہ بھی یہ بات مانتے ہیں، مصیبت تو یہ ہے بھائی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ علی علی ہے۔ خبردار، ہمارا مقایسہ علی کے ساتھ نہیں ہے جی۔ نام بہت سارے ہیں، مگر ایک بہت بڑا نام جو تاریخ میں نبی کے بعد بڑا نام ہے، تاریخ بشریت، تاریخ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ، انہوں نے مولا کائنات کی زندگی کو بارہا دیکھتے ہوئے جب کسی نے کوئی بال برابر بھی تبصرہ کیا نا، ہلکا سا تبصرہ بھی انہیں اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا خبردار، لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جو علی جیسا بچہ دنیا میں لائے۔ دیکھتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے۔
بچے کی صحت کے لیے بلند تر صلوات۔ لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، مولا علی کا جملہ، نہج البلاغہ کا جملہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا، برابر ملا کے نہ بٹھانا، مقایسہ نہ کرنا کہ وہ بھی تو ایسے تو وہ بھی تو ایسے۔ مولا فرماتے ہیں لا یقاسو کیفا یسوا من جرت نعمتہ، کیسے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جی تو تمام تر احتیاط دل رکھتے ہوئے اور احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایک موقف ہے ہمارا، اور اس موقف میں ہم بہت ہی اپنے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، اور یہی ہماری جو مضبوطی ہے یہ ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے گزار دیتی ہے، اور ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ قومی اعتبار سے نظم و ضبط میں بہتری کی ضرورت ہے، کچھ کمزوریاں ہیں جنہیں بہتر کرنے کے لیے اہل دل اہتمام کریں اور مسائل فراہم کریں اور رستوں کو ہموار کریں۔ بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتی ہیں کسی بڑی مقصد کی خاطر، دل نہیں مان رہا ہوتا، مگر جبر سماج وہ کام ہم سے کرواتا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اصلی بات بہت روشن ہے کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہیں سے ان مسئلوں کا حل نکلے گا، اور حل وہ نکال پائیں گے کہ جو حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جامع ترین، مضبوط ترین اگر حیات زندگی گزارنے کے رویے اور زندگی گزارنے کے دستور نصیب ہوتے ہیں تو وہ یہیں سے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس گھرانے کی ان فضائل کی خاطر جان دینے والوں، ان کے اصحاب اور ان اقدار کے تحفظ کی خاطر زندگیاں گزارنے والوں، ان اصحاب کی ناموں پر کہ جن کی وجہ سے آج کم سے کم گفتگو کا موضوع، گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ورنہ یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی افضلیت اور اہل بیت کے فضائل اور اس گھرانے سے وابستگی کے لیے قربانیاں نہ دی گئی ہوتی تو دروازے بند ہو جاتے، اور اللہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کی قربانیوں کی صورت میں۔ کربلا کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا نظام ہے، ایک عالمی اوپن یونیورسٹی ہے، سن 61 ہجری میں جس کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی، اس کی ایک کلاس یہاں ہو رہی ہے، یہ امام بارگاہ اس کے کیمپس ہے، جہاں گفتگو اقدار کی ہوگی۔ ان اقدار میں سب سے پہلی قدر علم ہے، سب سے پہلی قدر علم ہے، عزت ہے، غیرت ہے، شجاعت ہے، یقین کے مراحل ہیں۔ انسان اپنے کردار کا قد بلند کرے وہ اسی یونیورسٹی سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسے ایسے شیر دل لوگ، بڑے لوگ کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ اصحاب حبیب ابن مظاہر، زہیر غین، مسلم ابن اوسجہ، سعید ابن عبداللہ، عابس، شوذب، یہ بڑے نام، اور پھر 58 حضرت ابو طالب کے پوتے، پڑپوتے، پڑنواسے، پڑپوتیاں،
58 کی تعداد میں کربلا میں، یعنی امام حسین کے ساتھ غالب امام حسین کا خاندان ہے۔ شاید اس میں بڑا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک شروع کرو تو کسی سے توقع نہ رکھو، اپنے گھر والوں کو لاؤ۔ اگر تمہیں اصلاح کرنی ہے، تمہیں معاشرہ ٹھیک کرنا ہے، تو 30% باہر والے ہیں، 72 میں 58 آپ لگا لیجئے کتنا فیصد ہوتا ہے جی، 70% گھر والے ہیں۔ یعنی اگر وہ 20% بھی باہر والے نہیں ہوتے تو اکثریت تو گھر والوں کی ہے، نہ بھی آؤ نہ آتا کوئی پھر بھی کربلا ہوتی۔ تو اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے، تو خواہ خون نہ جلائیں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ تیار کریں اور گلے شکوے بند کریں، لڑائی جھگڑے ختم کریں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جو کربلا کا پیغام ہے، مباہلے کے میدان میں ایک بھی باہر والا نہیں ہے، گود میں حسین کو لیا ہوا ہے، انگلی امام حسن کو پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا عقب میں چل رہی ہیں اور مولا علی ان کے عقب میں ہے۔ کم ضرور مگر مضبوط کام جی، تعداد نہیں کیفیت، کمیت نہیں کیفیت۔ اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد کس شوق سے، کس عشق سے، کس توجہ سے حسین سننے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ آج 6 محرم ہے، بر صغیر کی روایت ازا کے مطابق 5 محرم سے ہم حضرت ابو طالب کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کل اس عزا خانے میں زینب کے 2 بچوں کا ماتم ہو گیا اور محمد کا۔ لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں گریے کے لیے، میرے پاس 5-8 منٹ ہے، ذرا مصائب کا بیان سن لیجئے۔ لاشیں تو حسین نے ایسے ایسے اٹھائے کہ ہر ایک لاشے کا بیان ایک مرتبہ ہمیں رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، دل ہمارا موم ہونے لگتا ہے، رونے کے لیے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ وہ جو لاشیں حسین نے اٹھائے ان میں ایک لاشا جس پہ بہت روئے وہ قاسم ابن حسن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بند ہو گیا یہ۔ ایک لاشا جس پہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، وہ یتیم بھتیجے کا لاشا ہے، یتیم بھتیجا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا نہر سے لے کر نہیں آئے مگر جاتے ہوئے کمر پکڑ کر جا رہے تھے، آتے ہوئے زمین پر گر گر کے اٹھ رہے تھے۔ وہ حضرت عباس کا لاشا۔ تیسرا لاشا جس کا بیان تفصیل کے ساتھ 9 محرم کی اس مجلس میں ہوگا، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ مگر عزادارو، جس لاشے کا آج مجھے آپ کو لے کے چلنا ہے ان کی خدمت میں، خود جانا ہے ان کی خدمت میں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے، تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا مگر خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند۔ جب امام نے یہ آواز سنی نا تو اپنا گھوڑا قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے،
فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے مجھے آمادہ کر کے دے دے، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ اب میں مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، خواتین کے حصے میں چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سارے بچے دیکھ رہے تھے نا کہ علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، تو خیال آیا ہوگا نا کہ اس کے بعد ہمیں لے جائیں گے، جب علی اصغر کو پانی پلا لائیں گے تو پھر ہمیں لے جائیں گے۔ شاید یہی سبب تھا جب شام غریبہ میں جناب زینب نے جناب سکینہ کو پانی دیا نا، تو اندھیرے بیابان میں یہ کہہ کے جانے لگی میرا بھائی پیاسا ہے، بابا اسے پانی پلانے لے گئے تھے، بھائی واپس نہیں آیا۔ اچھا یہ مصائب آپ نے ہر سال سنے کہ جناب سکینہ نے فرمایا کہ میرا بھائی وہاں گیا تھا پانی پینے واپس نہیں آیا؟ لگتا یہ ہے کہ بچوں کو حسین نے بتایا نہیں کہ ہم نے علی اصغر کو دفنا دیا ہے، شاید یہی آسرا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ننھا سا لاشا امام حسین نے قبر کے حوالے کر دیا، اے رباب لاؤ اسے میرے حوالے کرو۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا۔ میر انیس بھی اسے نظم کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر حسین نے آستینوں کو لوٹ دیا، اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ یہ بھی تو مجاہد ہے، اور اس کے جہاد سے بڑا جہاد کس کا ہے؟ لے کے گئے ہیں میرے مولا پانی پلانے کی غرض سے، مگر وہاں سے تیرے سے شعبہ بچے نے ہمک کر اپنے گلے پر لے لیا۔ حسین نے خون ناحق سے چلو بھرا، آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ یعنی آج اگر ساری کائنات کھا رہی ہے، آج اگر ساری دنیا کھا رہی ہے کہ پانی بھی برس رہا ہے، زمین بھی رزق اگل رہی ہے، تو علی اصغر کا صدقہ ہے۔ میرے مولا نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ رو رہے نا آپ، آوازیں آپ کی بلند ہیں، یہ وہی خون ہے جسے جناب سکینہ نے جب زندان میں سر آیا تھا تو سوال کیا تھا بابا آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 6 محرم ہے، رونے کی تاریخ ہے، جسے رونا نہ آئے وہ مجلس میں اللہ سے آنسو مانگے۔ امام حسین نے بچے کا خون اپنے چہرے پہ ملا، ننھا سا لاشا ابا کا دامن ڈال دیا۔ شدید دھوپ تھی، گرمی میں تپش بہت زیادہ تھی۔ خیمے کے قریب آئے تو احساس ہوا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ الٹے پیر واپس ہوئے تو احساس ہوا کہ ماں مانگے گی تو کیا جواب دوں گا۔ ابھی حسین اسی اسرا میں ہیں، اسی کیفیت میں ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ امام حسین کی مسلسل نگاہیں خیمے کے در پر ہے۔ خیمے سے پردہ ہٹا تو حسین نے کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہے۔ سکینہ بی بی نے دیکھا کہ بھیا بابا کی گود میں ہے، اور جو تھوڑی دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا چین سے سو رہا ہے۔ تو بی بی نے یہی جانا کہ بابا نے پانی پلا دیا، بھائی پانی پی کے سو گیا ہے، تو وہاں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے۔ لیکن جب سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں تک آواز پہنچی، اندازہ ہو گیا کہ علی اصغر آ گئے، حسین بچے کو لے کر آ گئے۔ تو میں ماں جن کے گھروں میں بچے ہیں، جو ماں یہاں بیٹھی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں ماؤں کے کہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی تیرے خیمہ پر آئیں، کتنی جلدی آگے بڑھ رہی ہوں گی کہ کسی طرح بچے کو گود میں لے لیں۔ حسین الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں، رباب آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کیفیت میں جناب رباب آگے بڑھتی جا رہی ہیں، امام پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو ایک سوال کیا امام نے، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے۔ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے جناب رباب کے یہ جملے سنے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔
خون میں لتھ پتھ بچہ ماں نے دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، اے میرے لال، اور اب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا امثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔